میں تو نہیں بھولتا وہ، کہیں اتنا بڑا واپڈا ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے، روز وہ تارے بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی اور کھمبے گر رہے، اتنے نظام چلانا، پھر دکھانا، پھر سمجھانا، پھر تمیز رکھنا، پھر بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، سرخ سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، روضہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے۔ یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا، دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو، پہلا محسن اللہ ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، عصر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے۔ تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ اس نے بلایا، ہم نے نہ سنا، اس نے پکارا، ہم نے کان بند کیے، اس نے روکا، ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے، اس نے چلایا، ہم رکتے چلے گئے، اس نے روکا، ہم بہتے چلے گئے، اس نے نظریں جھکانے کو کہا، ہماری اٹھتی چلی گئیں، اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا، ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں، اس نے سچائی کو کہا، جھوٹ کے بازار گرم ہے، اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا، باپ کی آنسو نکال کے رکھ دیے، اس نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے عداوتیں مول لی۔ کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، جس نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دی۔ اللہ لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا، نہ ماں کا، نہ کسی محسن کا۔ دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن، ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم، اور چھوڑو اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا، یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے۔ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ، تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا، دیدار کرائے گا، تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول۔ جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو
ایسی پیشکش نہیں کی. سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی, ہوا تابع کی, جنات تابع کیے, بس سارے جہان کی حکومت نہیں دی, فلسطین کی حکومت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دیا. اسرافیل آئے بڑا تھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے. ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں, نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا. کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے, مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو. آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا. اب آپ ارشاد فرمائیں عبدا رسولا او ملکا رسولا. آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبدا رسولا, نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے, میں غلام بن کے نبوت کروں گا. کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے. ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا, ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا, ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی, اکثریت تو غریب ہوں گے. تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا. کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں. عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں, جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں, جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں, جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں. براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے, خوشی سے تیار ہے, پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں. پیدل جا رہے ہیں, خچر پہ سوار ہو, اونٹنی پہ سوار ہو, اونٹ پہ سوار ہو رہے. ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے, صرف غریبوں کے نہیں تھے, تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے. سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا, سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا. سبحہ کہتے ہیں بہاؤ. جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ, اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا, تو اس کا نام سبحہ رکھا. اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا, ورد, اس کا نام ورد تھا. ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا, ایک کا نام سجل تھا, ایک کا نام یعصوب تھا, ایک کا نام یعبوب تھا, ایک کا نام لیزاز تھا, ایک کا نام طراز تھا, ایک کا نام مرتجز تھا, ایک کا نام سقب تھا, ایک کا نام سبحہ تھا. اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے, اس لیے ان کے نام تاریخ نے حدیث نے محفوظ کیے. امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی, کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے. خود غربت کی زندگی پسند فرمائی, اسی میں رہے, کبھی کبھی یہ کام بھی کیا, بڑے عالی شان کپڑے پہنے. 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے, وہاں سے کپڑا آتا تھا, اس کی زمین سفید, اوپر دھاریاں سرخ. اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے اور آپ نے صحرا بستی والی چادر کو ایسے اڑا ہوا تھا. تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی آپ کو دیکھتا, تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے, پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے. خود وہی فقر کے کپڑے, فقر کا لباس, پیوند لگا ہوا لباس, وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائکم, میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے.
کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ہے ان کو کھانا کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے، اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو۔ ہاں کیوں؟ کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا، نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنے بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو۔ ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں۔ مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی۔ 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل، حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا، ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ، تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا۔ لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، اور خون بہتا گیا، اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے، اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں۔ بد دعا کا ایک لفظ مجھ سے نہیں نکلا۔ جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا۔ جب ہوش میں آئے، دشمن کے باغ میں پناہ لی، زید بن حارثہ جان نثار غلام صاحب، انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی۔ جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی۔ اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں۔ کہ کہتے ہیں سنت ہی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ، تو کوئی نہیں۔ یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، سائرن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے۔ وہ کہ جو کوئی نہیں، ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے۔ ہائے عتبہ جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا۔ یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، بھاگا گیا، نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا۔ وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا، وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی، انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا، اپنے غلام عداس کو کہنے لگا یا تو لے جا، اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا۔ جس کے لیے دشمن پسیج جائیں، اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے۔ ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے، یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے۔ اب انتہا ہے طائف کا میدان، انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے، آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنایا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس۔ اے میرے مولا، میری محنت میں کمی آئی ہوگی، میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا، باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری، ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے۔ یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے، اور فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا،
جبریل بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ حکم دیں اطبق علیہم الاخشبین، میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پیدا کر دے گا جو ایمان لائے۔ تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ، سچ کہا میرے اللہ نے جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سچ کہا میرے اللہ نے، آپ واقعی رؤوف الرحیم۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے۔ زندگی ان کی ساری محفوظ ہے، موجود ہے، کھلی کتاب کی طرح، روز روشن کی طرح۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ادا، ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے، شمس قمری لحاظ، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے، جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے، اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں۔ ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر، ہر عصر، ہر مغرب، ہر عشاء، ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے۔ کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے، رہبر تو موجود ہے، چلنے والا کوئی نہیں ہے، راہ رو منزل کوئی نہیں، ہادی رہبر موجود ہے۔ تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ دجال ہوگا، کہ اب آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی، آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی۔ قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا، کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں یا کوئی اپنے علم کے روگ کے لیے نہیں سناتا ہوں۔ 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے، روز روشن کی طرح محفوظ ہے، کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے۔ جس کی 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے، جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ پر تلاش تو کرو۔ تمہیں صرف گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے، اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں، کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے۔ یہ بھی کوئی دوڑ ہے، لگا کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا، اس میں گم ہو گئے، اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے کہ تو ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ مرتے ہی بازی ہار گئے، ساری چیزیں پرائی ہو گئیں۔ آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں، غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ، کہ زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود، 80 دادے ہیں، باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن اد، بن ہمیسع، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب،
بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ہمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے، سب اس کے پیچھے آؤ بھائی، سب اس کے پیچھے آؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا، مجھے یہ خیال یوں آیا، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے، اب تو وہ ذمہ دارے سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے، بخیل ہو گئے، خرچے بڑھ گئے، لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے، نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے، تو بخیل ہو گئے، بخل آ گئے. ایک شاعر سے شاعری چھوڑ دی، کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ فقالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا کریم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے، پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے. کا کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے، تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی، سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجری رہ گئی، اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے، دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے. تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا کہ اس کی تعریف میں شعر کہوں، کوئی معشوق نہیں ملتا کہ اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا، اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا، حکومت بے وقوفوں کو دوں گا، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے شحیح. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے. ویک کے خوش ہوں، لک ہو گیا، ہن کروڑ ہو گیا، ہن ارب ہو گیا، بیڑی بڑھیا ہر جگہ چھڑ کے مر جاؤں نہیں. وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا ہے. ہاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، حکومت نکموں کے پاس ہے، اور بارشیں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو، بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا ہے توبہ کرو، منا لو اپنے رب کو، منا لو اپنے آقا کو، منا لو اپنے اللہ کو کہ یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ مراسی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر، ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف پیو دادے پڑدادے دا نا چاونا تو وہ دی تعریف پٹھی سیدھی کرنی، اپنی بوری دانے دلے تے گئے. ہمیں بھی پتا تھا صرف ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹی تعریف پر بھی ایسا خوش ہو جاتے تھے، چل بھائی بوری بار دے بھائی انہوں دانے دے بھائی. یہ ترتیب چلی آ رہی، اب ٹوٹ گئی. تھوڑا بہت میں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے، جب انہوں نے میرا پتہ چلتا وہ آ جاتا. جو ہی وہ دروازے سے داخل ہوں گے ہمارے ڈیرے کے، ایتھوں نہ ہاتھوں سے میاں طارق جمیل دے دے رہے قائم، میاں اللہ باغ دے دے رہے قائم، نہ میرا پیو قائم رہا نہ میں قائم رہوں گا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے.
میاں نہایت علی دے رہے قائم، میاں گانے دے رہے قائم، وہ آگے بھی جاتے ہیں، میں تو آگے نہیں جانتا ہوں. ان کا کام ہی یہی تھا. حالانکہ نہ پردادا قائم رہا، نہ دادا، نہ پیو، نہ میں، ہر مر جاؤں. لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی، نہ پیو دادے کی نسل سن کے، تعریفیں سن کے ہم خوش ہو کے خواہ مخواہ ان کو دے رہے. عام فقیر آتا ہم 10 روپے دیتے، وہ آتے ہیں بدبخت 100 روپے لے کے جاتے. ابھی عید پہ کہنے لگا ایسا ریتا میں رتا نوٹ نہیں لینا، سوا نوٹ لینا. کہنا ابھی 500 لے. تو مجھے یہ خیال آیا پتہ نہیں تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے، نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں. اور چلو اللہ کے نبی کے میراثی بن جائیں، اس کے پیو دادے کی جس پڑھیں، اس کا نام بلند کریں. ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہو کر آج تک اپنے میراثیوں کو پال رہے ہیں. کل ہم یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ تیرے میراثی بن کے زندگی گزاریں. عمل کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں ہے. اور پھر جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو ویسے ہی پھنس جاتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص اور اخلاص والا. مجھے آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو میں تیار ہوں، آپ پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں. اب سارے اللہ کے لیے آئے بیٹھو، میں اپنے اوپر قسم کھانے کو تیار نہیں. مجھے نہیں پتا کب میرا نفس میرے ساتھ کھیل جائے. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے. پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. ہم سے نبوت کے سلسلے میں 2 مطالبے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے. ہاں جی اللہ کا نبی ہے. نہیں اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ. ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے، مساوی عقیدہ ہے. یہ 2 ستون کھڑے نا، یہ گرا دینا تو یہ شامیانہ گر جائے گا، یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا. تو ہمارے کلمے میں 4 جز ہیں، کلمے میں 4 جز، 3 ظاہر، چوتھا باطن. 3 لفظوں میں، چوتھا معنی میں. 3 لکھنے میں، چوتھا عقیدے میں. 3 لکھنے میں ہے، چوتھا عقیدے میں ہے. 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا. لا نبی بعدہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے. میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے. روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں. کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا، مردہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا، یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے. تو 4 حصے ہو گئے. 2 نفی، لا الہ یہ نفی ہے، لا نبی بعدہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ اثبات ہے. ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ. الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ، اسی کو مدد کے لیے پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو مت صدا دو، ندا دو. تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، نہیں جھک سکتا. یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر. او محمد تغلق جو تھا نا بڑا خر دماغ بادشاہ تھا، تو اس نے بڑے عجیب حکم نافذ کیے تھے. اس کے دربار میں آ کر یوں سر جھکانا ضروری، یوں سر جھکانا ضروری. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اس نے بلوایا
تو کہا یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے، کہا میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے دروازہ بنوایا، اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے یوں آگے خود بیٹھو. جب وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا، انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالے. اگر یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ، غلام نبی بن جاؤ. جیسے وہ سامنے وردی والے بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اگر یہ شلوار کرتا پہن لیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا سیکیورٹی والے ہیں کہ عام لوگ ہیں. تو اس محمد الرسول اللہ کے عقیدے کا اتنا مطالبہ ہے کہ اتنی غلامی رسول اختیار کرو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آؤ، کہا جا سکے یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مجتبیٰ ہے. اتنی وردی نہ اتارو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے غلام رسول ہے کہ غلام شیطان ہے. اگر وردی کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو ان کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ پولیس کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ فوج کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ اگر وردی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ کہو جرنیل فوج کے جرنیل سے کہ آپ کل انڈین جرنیل کی وردی پہن کر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وردی جیسی بھی، دل ٹھیک ہونا چاہیے. نہیں کہ جی اندر بندے دا ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل ہے، دل مومن ہونا چاہیے، اتو بھاویں جی ہو جاوے. جاؤ بھائی جرنیل پاکستان سے کہو کل آپ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل مومن ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل ہے. اگر وہ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے چلا گیا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا، غداری کا مقدمہ درج ہوگا. لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دیکھنا بھائی غور سے سننا، کوئی یہ نہ کہیں مولوی صاحب کلمہ بتاتے لگے گا، اس لیے میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کلمے کی روح، روح کے بغیر جسم کوئی نہیں، روح کے بغیر زندگی کوئی نہیں. لا نبی بعدہ، ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کلمہ ہے ہی کوئی نہیں. تو اس ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ یا بعدہ، ختم نبوت کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایسے آپ کو پتہ چلے گا. 1979 میں ایک جماعت پیدل فرانس میں چل رہی، فرانس میں پیدل، سردی کا موسم، ایک گاڑی رکی، دو لڑکیاں نکلیں، انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، کہا یہ پیسے لے لیں، بس پہ چڑھ جائیں، بڑی سردی ہے. کہنے لگے ہمارے پاس پیسے ہیں. کہا تو پھر آپ اکٹھے سوار ہونا چاہتے ہیں، پوری وین چاہتے ہیں تو ہم آپ پیچھے شہر ہے، ہم آپ کے لیے پوری وین لے کر آتی ہیں. کہا نہیں ہمیں وین نہیں چاہیے، وین تو ہمارے پاس اپنی ہے. وہ پیدل جماعتیں جب پہلے چلتی تھیں تو وہ ایک وین لے کر اس میں سامان ڈالا اور وین چلی 15 میل، وہاں جا کے ڈیرا لگایا، خیمہ لگایا. اب تو ہر جگہ مسجدیں بن گئی، پہلے خیمے لگاتے تھے، یہ پیچھے پیدل آتے تھے. وہ کہنے کہ پھر تم پیدل کیوں چل رہے ہو، پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے اس کو تھوڑی بات کی کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ اللہ کو مان لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں. تو ایک لڑکی کہنے لگی میں بتاؤں تم کون ہو؟ مجھے پتہ چل گیا، میں بتاؤں تم کون ہو؟ بتائیے. تم نبی ہو. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کام نبی کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہاں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے ذمے نبی والا کام لگا کر گیا. جاتے ہوئے فرما گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے. وہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئیں اور ڈگی بھری ہوئی کھولی، اس میں پھل، مالٹے، سیب، کیلے، کئی آپ لے لیں. ان کا ہمیں تو ایک چادر اٹھانی مشکل ہو رہی ہے، کریٹ کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہا نہیں کچھ نہ کچھ ضرور لینا پڑے گا. تو کسی نے کیلا لے لیا، کسی نے سیب لے لیا. پھر کہا کہ آپ اگلے اتوار آپ کہاں ہوں گے؟ کہاں فلاں جگہ پر ہوں گے. اتوار کو وہ لڑکیاں 8 لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو بھی وہاں مسلمان کیا. بھائیو اس امت کی امتیازی شان تبلیغ کا کام ہے. اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو دنیا میں اسلام نہ پھیلتا. تبلیغ کا کام نہ ہو، سارے دین کے کام ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے گنا روز آ رہا ہو، دیکھنے میں روزانہ گنوں کے ٹنوں ٹن آ رہا ہوں، بیچ میں اس کے شکر شوگر نہ ہو تو یہ مل کوئی نتیجہ نکالے گی؟ پھوکا پاؤڈر نکل کے باہر آئے گا. اللہ نے اس امت کو تبلیغ کا مبارک کام دیا ہے اور یہ نبیوں والی محنت ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے. 90 برس کے اندر
11 ہجری میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا، 12 ربیع الاول، 11 ہجری کے محرم صفر کے 2 مہینے گزر چکے ہیں، ربیع الاول کے 10 دن گزر چکے ہیں، پھر 1 سال مزید لگا عرب کے لوگوں کو دوبارہ مسلمان بنانے میں جو مرتد ہو گئے تھے، تو اس طرح 12 ہجری مکمل ہو گئے۔ 12 ہجری کے بعد مسلمان نکلے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، ٹھیک 92 ہجری میں میرے ضلع ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو گئے 80 برس کے اندر، اور ادھر کاشغر تک، ادھر استنبول تک، ادھر جنوبی ادھر وہ سارا شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس، مراکش اور لیبیا اور سینیگال چاڈ تک، سارا پرتگال، سارا اسپین، جنوبی فرانس تک یہ امت پہنچی ہے صرف 92 برس کے اندر، 82 برس، 100 سال کے اندر اندر یہ سارا دائرہ کھینچا گیا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام جو جماعتیں بستر اٹھا کے چل رہے ہیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ میرے بھائیوں ختم نبوت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے گھر گھر کریا کریا پھرنا ہے، پہنچانا۔ دیکھو اگر یہ گنا نہ پہنچے تو مل چلے گی، گنا نہ پہنچے، یہ ٹرالیاں نہ چلیں، یہ ٹریکٹر نہ چلیں تو یہ مل چلے گی۔ یہ مسلمان اگر پیغام حق کو لے کر ٹریکٹر ٹرالی نہیں چلائیں گے تو ساری انسانیت کی چمنیاں بند ہو جائیں گی، اور ان میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہونی بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ سارا پانی ہو، دریا بھی ہو، کنویں بھی ہو، چشمے بھی ہوں، بارش نہ ہو تو فصل ہری نہیں ہوگی، بارش نہ ہو پیداوار نہیں بڑھے گی، بارش نہ ہو بیماری نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کہ بارش ایسے ناممکنات کو ممکن بناتی ہے جو انسانی بس میں نہیں ہیں۔ یہ چند ایسے یہ نامیاتی مادے زمین پر برساتی ہے جو انسان نہیں برسا سکتا۔ تو تبلیغ کو اللہ نے بارش سے تشبیہ دے کر یہ بتایا ہے کہ تبلیغ وہ مبارک کام ہے، جب تک یہ کام زندہ نہ ہوگا دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا، بارش بن کے برسا۔ یہ جو بارش ہوتی ہے نا، یہ 97% تو ہوتی ہے سمندر کے بخارات سے، 3% ہوتی ہے باقی بخارات سے پانی، اور 1 سیکنڈ میں، کیا بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے۔ 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی ہوا میں 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے جاتا ہے؟ سمندر کی جو اوپر کی سطح ہے پانی کی، اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر۔ 1/10 ملی میٹر سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے، پھر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو اس کا وہ جو 1/10 ملی میٹر ہے، وہ جو پانی کی سطح ہے، اس میں بے شمار جانور ہیں، بے شمار درخت ہیں، پودے جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، وہ اس میں گلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ یہ بارش کے بخارات اس میں سے اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ بے شمار کھاد لے کے جاتے ہیں۔ وہ کھاد اوپر سے اللہ اس کو برساتا ہے تو اس میں میگنیشیم، کوبالٹ، زنک اور مرکری اور پلس نائٹروجن جو ہوا میں ہے، وہ اس طرح مناسب انداز سے گرتا ہے کہ ساری زمین ہری ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا جاتی ہیں، اور انسانی زندگی میں بھی بہار آ جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بارش بند ہو جائے تو کنویں بھی ہوں، باغ بھی ہوں، اور دریا بھی ہوں، اور چشمے بھی ہوں، ٹیوب ویل بھی ہوں، اول تو آہستہ آہستہ سب خشک ہو جائیں گے، اور اگر ہوں بھی صحیح تو نہ زمین نرم ہوگی اور نہ انسان کو صحت ملے گی۔ کہ دیکھتے ہیں اب کہتے یا اللہ بارش دے، خشک سردی ہے، بارش دے، بیماریاں آ گئی ہیں، بارش دے یا اللہ فصل کا رنگ بدل جائے گا۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو دسمبر میں ضرور جھڑی لگتی تھی، آخری 10 دن ضرور جھڑی ہوتی تھی، اور ان دنوں گندم اونچی ہو چکی ہوتی تھی، تو اس پر وہ بارش گرتے اس میں وہ بے شمار پھر وہ اپنے نکالتے تھی، شاخیں نکالتی تھی، تو اس کی وجہ سے گندم بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ اب دسمبر گزر جاتا ہے، جنوری گزر جاتا ہے، ہمارے یہاں فروری میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ فروری میں بارش کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا علاقہ آم کے باغات کا ہے، سارا بور جھڑ جاتا ہے، وہ بور آیا ہوتا ہے اور اس کو پولینیشن کا وقت ہوتا ہے، تو اوپر سے بارش ہوتی ہے، وہ بور نر پتلا ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، سارا سال انبا نو پانی دے، کھاد دے، اخیر تے پتے ہاتھ چمدن ہور چاہے ہاتھ کو نہیں ہوتی۔ بارش، تبلیغ بارش ہے، تبلیغ بارش ہے۔ تبلیغ نہ ہوگی تو جیسے دنیا کی زمین بنجر ہو جائے گی، ایسے ہی دلوں کی زمین بنجر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوئی تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں کہ بھئی ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے کوئی اپنا عدد بڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کو اپنا مرید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
کوئی اپنی شخصیت کا لوہا منوانا چاہے. مسافر ہیں آئے چلے گئے, فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ 3 باتوں کی بنیادی محنت. ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے, ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع میں آ جائے, ہر مسلمان اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنے. پھرنا اس امت کا سب سے بڑا عمل ہے, اور بیٹھ جانا اس امت کا سب سے بڑا جرم ہے. داؤد علیہ السلام ایک دفعہ ان کا کمرہ بند بنایا, دیواریں اونچی کر دیں, کہا ایک دن اللہ اللہ کروں گا, کسی سے نہیں ملوں گا, ایک دن اللہ اللہ کروں گا, کسی سے نہیں ملوں گا. اوپر سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اندر کھڑم. داؤد علیہ السلام پریشان, یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند, دیواریں سربا فلک, یہ کہاں سے آ گئے؟ کلا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض فحکم بیننا بالحق. یہ ہمارا جھگڑا ذرا آپ چکا دیں. جھگڑا کی ہے میری 99 بھیڑاں نے دی, ایک بھیڑیاں دا ایک بھی مینوں دے. یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. اب داؤد علیہ السلام حیران پریشان, یہ چکر کیا ہے, یہ آئے کہاں سے, اور یہ مقدمہ کون سا میرے پاس لائے؟ ان ھذا اخی له 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. تو ایک دم داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے داؤد تو دروازے بند کرنے نہیں آیا. نبی کا کام اندر بیٹھ کے نہیں عبادت کرنا, نبی کا کام گلیوں میں پھرنا ہے, لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا ہے. اگر تجھے خلوت چاہیے تو رات کو کیا کر, دن بندوں کے لیے ہے, رات تیرے رب کے لیے ہے. اس لیے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اللہ نے میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خلوت کے بغیر کام نہیں چلتا, پر دن میں نہیں, رات میرے لیے, دن میرے بندوں کے لیے, جا تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے. اس وجہ پر یہ امت سب سے امتیازی امت ہے, سب سے اعلیٰ اور افضل امت ہے, سب سے اونچا مقام اس امت کو ملا. آپ نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک اور دوسری امتوں کی مثال. ایک آدمی نے فجر سے ظہر تک کام کیا, اس کو 1 روپیہ ملا. دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا, اس کو 1 روپیہ ملا. تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا, اس کو 2 روپے ملے. عصر سے مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ گھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, اتنا وقت ہوتا ہے. اور فجر سے ظہر کتنا, ظہر سے عصر کتنا؟ تو آپ نے فرمایا فجر سے ظہر تک کی مثال تو یہودی ہیں, کام زیادہ معاوضہ تھوڑا. ظہر سے عصر کی مثال عیسائی ہیں, کام ان سے قدرے کم, معاوضہ پھر بھی تھوڑا. اور ہم کام بڑا تھوڑا, معاوضہ بہت زیادہ. عصر سے مغرب 2 روپے ملے, 2 درہم ملے. کیوں؟ اللہ نے کسی امت کو تبلیغ کا کام نہیں دیا, لہذا وہ لاکھوں سال بھی عبادت کریں تو تبلیغ کے ایک دن کو نہیں پہنچ سکتے. چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا 70 سال کی عبادت, رات کی عبادت اور دن کے روزے سے بہتر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات جو ہو شب قدر, جو ہو رمضان, اور آگے مسجد ہو بیت اللہ اور مقام ہو حجر اسود, تو کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں. یہ رات جو حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر رمضان کی جو رات ہے, مغرب سے فجر کی اذان تک جو شخص کھڑا ہو کے بندگی کرتا رہے اس سے افضل ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والا. رمضان میں نہیں, کسی اور دن میں کھڑا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ امت آگے بڑھ جائے گی اپنے اس دعوت کے کام کی وجہ سے, تبلیغ کے کام کی وجہ سے. اس لیے آپ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ آپ نے کہا ہاں تو پہلی امتیں کہیں گی یا اللہ ہمیں تھوڑے پیسے ملے, ان کو زیادہ ملے, ہماری مزدوری تھوڑی, ان کو زیادہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے جو طے کیا تھا وہ تو پورا دے دیا نا. کہاں وہ تو دے دیا. کہا پر میں زیادہ جس کو جتنا چاہوں دے دوں, تمہیں اس سے کیا غرض؟ میں نے 2-3 مزدوروں سے طے کیا 100 روپیہ دوں گا, 2 کو میں نے 100 دے دیا, دوسرے کو 150 دے دیا, تو میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا. ان کو حق دیا ہے, ایک کو اپنی مرضی سے زیادہ دیا ہے. چونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے, اس کی طفیل امت سے بھی پیار ہوگا. تو آپ نے کہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, آئے سب سے پیچھے, جائیں گے سب سے آگے. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. اونٹنی پہ آپ سوار ہوں گے اور بلال کے ہاتھ میں لگام ہوگی, آپ دروازے پہ دستک دیں گے, اندر سے رضوان بولے گا کون ہے, آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا, آپ اندر جائیں گے. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. چشمے دو, دروازے پر دو چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پیئیں گے, سینے کا کھوٹ ختم, پیٹ کا پخانہ ختم, سرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسی تازگی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کے چہروں کو جھریوں سے, بڑھاپے سے, بیماری سے پاک کر دے گا. جب یہ جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے تو ان کا قد یہ نہیں ہوگا جو ابھی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ ہمارا قد 130 فٹ کی لمبائی پر ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا. آدم کا قد ہوگا, یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا, اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ہوگی, اور ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت جوانی ہوگی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہوں گے. اور 5 صفتیں, بیضن سرخ سفید, جردن جسم کے سارے بال ختم, سارے بال ختم, سر کے, یہ بھموں کے, یہ پلکوں کے, تھوڑی تھوڑی بھیگی بھیگی مونچھیں, باقی سارے بال ختم. مردن, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی غائب ہو جائے. جنہوں نے نہیں رکھی ان کو پتہ نہیں, رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں, ساڑھی کوئی نہیں ہونی تھے. مردن, چہرے سے داڑھی غائب. مکحلین, آنکھوں میں سرما لگ جائے گا. جعادن, جو ہمارے نبی کے بال تھے نا وہ بال اللہ دے گا. او واللیل اذا سجا, تیری بکھری زلفوں کی قسم, یہ وہ بال اللہ دے گا نیم گنگریالے جو یہاں تک شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے, اور سر پہ رکھے گا تاج. میں گیا 1983 میں انگلستان جماعت میں, وہاں بیمار ہو گیا, ساری جماعت واپس آئی, میں اکیلا 2 مہینے وہاں رہا. ایک دن میرے پاس ایک ساتھی ہے, کہنے لگا آپ کو کو نور دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھاؤ. کو نور ہمارے ہندوستان کا ہیرا تھا. علاؤالدین خلجی ایک بادشاہ گزرا, اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ریاست تھی دیوگری, اس کو فتح کیا, ہندو ریاست. جب اس کے خزانے کو کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا تھا. اس کو ہیرا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی علاؤالدین کے منہ سے نکلا کوہ نور, یہ تو نور کا پہاڑ ہے, یہ تو نور کا پہاڑ ہے. اس دن سے اس ہیرے کا نام بنا کوہ نور. وہ ہیرا ملکہ وکٹوریا کے تاج میں اوپر جو صلیب بنی ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے. تو مجھے لے گیا, وہاں ایک جگہ تھی, تو وہ ایسے کو 2-2.5 مربع فٹ میں وہ تاج پڑا ہوا تھا, تو اس کی روشنی بس اتنی, وہ اس کے جو شعائیں نکل رہی تھی ایسے. تو بھائیو, یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے کہ 2-2.5 مربع فٹ سے آگے اس کی شعائیں نہیں جا رہی تھیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے, جنتی کے سر پہ جو تاج ہوگا اس کے سب سے چھوٹا موتی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ دے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا.